بات کو چھوڑ دینا، یہی ابو حنیفہ کی تقلید ہے۔ سچ بتاؤ، ہم اہل حدیثوں نے قرآن کی بات مانی، قرآن ہی کی نہیں ابو حنیفہ کی بھی بات مانی، کیونکہ انہوں نے کہا جب صحیح بات مل جائے، قرآن کی آیت آ جائے یا میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو اسی کی بات کو مان لینا، میری بات چھوڑ دینا۔ ہم نے ابو حنیفہ کی بات بھی مانی، ہم نے قرآن کی بات بھی مانی۔ ہم اماموں کی شان میں گستاخی کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تم اپنے امام کی بات کو بھی نہ مانو، قرآن کی بات کو بھی نہ مانو، اس کے باوجود تم پکے سچے مسلمان ہونے کے دعوے دار کیسے ہو گئے؟ فیصلہ اپنے دل سے کر لینا۔ ہمیں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی عادت نہیں، وہ فیکٹریاں جس کے یہاں کھلی ہوں وہ دیں۔ ہم بڑے محتاط ہوا کرتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل کو جلدی کافر کہنے کی جرات نہیں کرتے کہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ایک شخص لڑ رہا تھا، اور جب اس نے کسی صحابی کو تلوار سونتتے ہوئے دیکھا کہ اب یہ قریب ہم کو مار دے گا، تو اس نے اپنی تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، صحابی سمجھا یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے پوری تلوار اس کے پیٹ کے اندر گھونپ دی۔ واقعہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ فرمایا ہاں پڑھا تھا۔ اسمعت کلمتہ، کیا تو نے اس کے اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ کو سنا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی کانوں سے سنا تھا۔ فرمایا پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھا تھا؟ کہا اللہ کے نبی اس نے تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا، جب دیکھا میں تلوار لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے خوف سے پڑھا ہے؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ ہم تو کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کی جرات نہیں کرتے۔ یہ تمہاری عادت ہے، تم ہم کو بھی کافر کہو۔ ارے تمہارے کفر کے فتوے سے تو امیر معاویہ اور یزید جیسی شخصیتیں نہ بچ سکی تو ہم کیسے بچیں گے؟ یہ تو تمہاری کرم فرمائی ہے میرے بھائیوں کہ تم امیر معاویہ پر بھی الزام لگا دو، اس کے بیٹے کے اوپر بھی الزام لگا دو، اور جو چاہو جیسے فتوے دو۔ تمہارے ظلم و ستم سے تو صحابہ کی شخصیتیں بھی میں جو ہے نہیں بچ سکی، تو ہم مسلمانوں کا اور ہم معمولی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے والا ابھی خاموش نہیں ہوتا، اس نے دوسرا سوال بھی ٹھوک ڈالا۔ اس نے ایک اور سوال کر دیا، اذا قلت قولا یخالف خبر الرسول۔ بزرگوار محترم، آپ کی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو قرآن کی بات کو لے لیں گے، آپ کی بات چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکرا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ٹکرا جائے، تو میں کیا کروں؟ اذا قلت قولا یخالف خبر الرسول، اگر رسول کی حدیث سے آپ کی بات ٹکرا جائے، آپ کچھ کہہ رہے ہوں اور اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہوں، تو ہم کیا کریں؟ میں کیا کروں؟ آپ کی بات مانوں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ قربان جائیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر، یہ جواب آج بھی صفحہ نمبر 57 عقد الجید کے اندر موجود ہے۔ کتاب بھی تمہاری، عالم بھی تمہارا، چھاپنے والی پریس بھی تمہاری، بس عمل کرنے والے تم نہیں ہو اپنے عالم کی بات پر۔ قربان جاؤ، ابو حنیفہ جواب دیتے اترکوا قولی بخبر الرسول، میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کے رسول کی حدیث کو نہ چھوڑنا۔ حدیث رسول ٹکرا جائے تو حدیث رسول پر عمل کرنا، میری بات کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ حدیث ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ الفاظ نبی نے کہے ہیں، لیکن حکم خدا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہے، کیونکہ ما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہ حدیث ہے، اس کو لے لینا، میری بات کو نہ ماننا، اس لیے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، خطا اور غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ تو اس وقت تک بول ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ سارے لوگ حنفی بھائیوں سے سوال کر لینا، پوچھ لینا، غور کر لینا،
کیا مسئلہ ہے اور کس کی مانو گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ بیمار ہے، سر میں درد ہے اور چیخ کر کہتی ہے ہائے میرا درد ہے سر. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ آج اگر تیرا انتقال ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو مر جاتی تو اچھا ہوتا. میاں بیوی کی بات ہے. بیوی کہتی ہے اما عائشہ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں مر جاؤں تاکہ آپ کسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لیں. فرمایا عائشہ تم غلط سوچ رہی ہو، میں نے اس مقصد سے نہیں کہا کہ تم مر جاتی تو اچھا ہوتا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارا انتقال اسی درد سر میں ہو جاتا تو تم کتنی خوش نصیب ہوتی. میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا، میں تمہارے جنازے کو اٹھاتا اور کاندھا دیتا، میں تمہارا جنازے کی نماز تمہاری پڑھاتا، میں قبر میں اترتا اور تمہاری لاش کو میں قبر کے اندر اتارتا، میں مٹی دیتا، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا. عائشہ آج اگر تم مر جاتی اور یہ چیزیں مجھے ملتی اور میرے ہاتھ سے تمہیں دفن کیا جاتا، کفن پہنایا جاتا، غسل دیا جاتا، جنازے کی نماز میں پڑھاتا، دعا کرتا، تو تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاتی، انتقال کر جاتی، تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا. یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اس حدیث پر عمل بعد کے لوگوں نے بھی کیا. نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے، آپ موجود نہیں. حضرت ابو بکر کی حکومت آئی، 2.5 سال انہوں نے حکومت چلائی. آج ابو بکر کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. اگر ہمارے حنفی بھائی ہیں تو جائیں اپنے مفتیوں سے سوال کریں، پوچھے ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں. آج خلیفہ چہاروں حضرت علی کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور فاطمہ کو ان کے شوہر حضرت علی غسل دے رہے ہیں. ابو بکر کو بیوی نے غسل دیا، فاطمہ کو شوہر نے غسل دیا. دونوں مثالیں موجود ہیں. ادھر پہلا خلیفہ ہے، ادھر آخری چوتھا خلیفہ ہے. پہلا خلیفہ انتقال کر گیا، اس کی بیوی غسل دے رہی ہے. ادھر چوتھے خلیفہ کی بیوی انتقال کر گئی، اس کو اس کا شوہر علی غسل دے رہے. اگر ان لوگوں کی نظر میں شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد نکاح ٹوٹ گیا ہوتا یا ٹوٹ جانے کا عقیدہ ہوتا تو ابو بکر کی بیوی یہ گناہ کیوں کرتی؟ حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ کو غسل کیوں دیتے؟ کیا ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ مولانا جرجیز صاحب، حدیث بخاری کی آپ نے پڑھی ہے، وہ بالکل صحیح ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں تمہیں غسل دیتا. حدیث اپنی جگہ پر ابو بکر کو ان کی بیوی نے غسل دیا، یہ بھی ہم مانتے ہیں. حضرت فاطمہ کو ان کے شوہر علی نے غسل دیا، یہ بھی ہم مانتے ہیں. لیکن ہر شوہر اپنی بیوی کو غسل دیتے یا بیوی شوہر کو، یہ نہیں مان سکتے کیونکہ میرے امام نے منع کیا ہے. ہم تو اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں، ہم نے تو سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ کو مانا ہے. ہمیں سمجھانا ہے تو ابو حنیفہ کی دلیل لے کے آؤ، حدیث رسول ہم مانتے ہی نہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اذا قلت قولا یخالفہ خبر الرسول، اگر رسول کی حدیث سے کوئی بات ٹکرا جائے تو تم کس کی بات مانو گے؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں اترکوا قولی بخبر الرسول، میری بات چھوڑ دینا اور حدیث رسول کو لے لینا. لو ابو حنیفہ کہتے ہیں شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو چہرہ نہ دیکھنے دو، نکاح ٹوٹ گیا. بیوی انتقال کر جائے تو شوہر کو اس کے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دو، اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگانے دو، نکاح ٹوٹ گیا. یہ ہے ابو حنیفہ کا قول اور یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ عائشہ اگر تو مر جاتی تو میں تجھے غسل دیتا، کفن بھی پہناتا، تیرا جنازہ بھی اٹھاتا، قبر میں اپنے ہاتھ سے تجھے اتارتا اور مٹی بھی دیتا. حنفی برادری کے لوگوں، میں نے تمہارے امام کا قول بھی سنا دیا، ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ کی حدیث بھی سنا
بنا دی ہے. اب تم فیصلہ کر لو, ابو حنیفہ کی بات مان کر حنفی کہلاؤ گے یا جناب محمد رسول اللہ کی بات مان کر محمدی کہلواؤ گے. ہاں, فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کلمہ تم نے لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھا ہے یا کلمہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اس کلمے کو یاد رکھ کر کوئی جواب دینا. ہاں, تمہارا جو فیصلہ ہو, میں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا, تم اپنی مرضی کے مالک ہو. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں. فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا کہ کلمہ تم نے کس کا پڑھا ہے. تم تو حنفی بھی نہیں رہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری بات جب ٹکرا جائے حدیث سے تو حدیث کو لے لینا. تم نے نہ حدیث ہی لی, نہ اپنے امام کا قول ہی مانا, نہ خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے رہے. دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, وہی حساب ہے ہمارا. ہم ابو حنیفہ کی بھی بات مان کر حنفی نہیں بن سکے اور حدیث بھی ہم نے نہیں مانی, ہم کہیں کے نہیں ہوئے. میرے بھائیوں, کم سے کم کسی ایک کی تو بات مان لیتے. ابو حنیفہ کی بات مانو گے تو آٹومیٹک حدیث ماننا پڑے گی, اور حدیث مان لو گے تو آٹومیٹک ابو حنیفہ کی بات پر بھی عمل ہو جائے گا. پوچھنے والا خاموش نہیں ہوا, ایک اور سوال ٹھونک ڈالا. قرآن و حدیث کی بات تو بہت دور کی بات. اذا قلت قولا يخالف قول الصحابہ, اگر آپ کی بات کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے, صحابی کی بات کچھ اور ہو اور آپ کی بات کچھ اور ہو, تو صحابی کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں, صحابی کی بات پر عمل کریں یا آپ کی بات پر عمل کریں. امام صاحب کا جواب سنو, ابو حنیفہ کا جواب سنو. کہتے ہیں اترکوا قولی بقول الصحابہ, میری بات چھوڑ دینا صحابی کے قول کے آگے, میری بات چھوڑ دینا صحابی کے کردار اور فعل و عمل کے آگے, کیونکہ وہ صحابی ہے, اس نے جناب محمد, میری بات چھوڑ دینا اس کی لے لینا, کیونکہ وہ صحابی ہے, اس نے محمد رسول اللہ کی معیت کو پایا ہے, اس نے نبی کا ساتھ لیا ہے, وہ نبی کو دیکھ کر ایمان لایا ہے, اس کو نبی کی زندگی کے بارے میں جو تجربہ ہے وہ ہمیں نہیں ہے, اس لیے اس کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. اس کے باوجود کوئی کہے گا کہ ابو حنیفہ کسی امام کے پیروکار تھے. جاؤ ایک سوال کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا, یہ سوال تو میں چھوڑ دوں گا. مجھے بتاؤ کہ تقلید فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے, کیا ہے؟ چلو جو ہے تو سارے مسلمانوں پر ہے یا صرف ایک برادری پر ہے؟ اور اگر سارے مسلمانوں پر ہے تو سارے مسلمانوں میں تمہارے امام بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اور اگر تقلید سب پر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے تو تمہارے امام بھی کسی کے مقلد تھے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ, تقلید اگر فرض یا واجب تھی تو تمہارے امام کس کی کیا کرتے تھے؟ اور اگر تمہارے امام کسی کی کرتے تھے تو تم نے اس کی کیوں چھوڑی جس کی تقلید تمہارا امام کرتا تھا؟ اور جب تمہارا امام کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا, وہ بغیر تقلید کے مجتہد تھا, وہ ایک انسان تھا, اگر وہ بغیر تقلید کے ایسا کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ آج تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. لائٹ چلی گئی نا, آ جائیں تو آ جائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, آج ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں. وہ اپنے اماموں کے بارے میں بتائیں کہ وہ حنفی تھے کہ شافعی کے مالکی حنبلی. ان سے پوچھو, ہم تو ایک ہی جواب دیں گے کہ وہ اہل حدیث تھے. اہل حدیث کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور حنفی شافعی کہنے میں نقصان ہوگا, اس لیے کہ ابو حنیفہ بھی کسی امام کے اگر ماننے والے تھے تو تم نے اس امام کا نام کیوں چھوڑ دیا؟ سنو, خود ابو حنیفہ کے باپ کے بارے میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کس امام کے ماننے والے تھے, اور جن لوگوں کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہو کہ ابو حنیفہ کے باپ حنفی تھے کہ شافعی کے مالکی, وہ آج ہم کو حنفی اور شافعی اور مالکی بنانے کی بات کرتے ہیں. سنو, ابو حنیفہ اہل حدیث تھے کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. الفاظ سننا چاہتے ہیں ان کے الفاظ یہ ہے, اذا
صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اسی پر عمل کر لینا۔ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی پر عمل کر لینا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اہل حدیث کیا کہتا ہے، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بھی تو وہی کہنا ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں تو ہم گستاخ ہو جاتے ہیں، اور یہی بات تمہارا امام کہتا ہے تو کروڑوں لعنتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دیتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ابو حنیفہ کا جواب۔ آئیے کس طریقے سے فرقے بازی کو مٹایا، اختلاف کو۔ اب دوسرے امام کو لے لو۔ اب میں لیتا ہوں امام مالک کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب کل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه وکل ما وافق ما لم یوافق الکتاب والسنت فاترکوه۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ میں بھی ایک انسان ہوں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام انسان تھے، خطا اور غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ ابو حنیفہ نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا، کیا کہتے ہیں؟ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، اختی و اصیب، کبھی کبھی غلط بات بھی کہہ جاتا ہوں اور صحیح بات بھی کہہ جاتا ہوں، کہیں میری غلط بات کو صحیح سمجھ کر عمل نہ کر لینا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کل ما وافق الکتاب و سنت، میں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کتنی باتیں کتاب و سنت کی موافقت کر رہی ہیں، کتنی باتیں قرآن اور حدیث سے مل رہی ہیں۔ جو باتیں قرآن و حدیث سے ملیں فخذوہ، اس کو لے لینا، وکل ما لم یوافق، اور جو باتیں نہیں موافقت کر رہی ہیں کتاب و سنت سے فترکون کو چھوڑ دینا۔ جو باتیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہیں ان کو لے لینا، اور جو باتیں قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ان کو چھوڑ دینا۔ امام مالک نے جو بات کہی وہی تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام اپنی جگہ پر، سب کی عزت اور احترام اپنی جگہ پر، میرے پاس کسی امام کا مسئلہ لاؤ، قرآن و حدیث سے جس امام کی بات ملتی ہوگی آمنا وصدقنا، ہم سارے اماموں کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس وقت جس امام کی بات جتنی زیادہ رسول سے ملے گی اس مسئلے میں اس امام کی ہم سب سے زیادہ بات مانیں گے۔ اس اعتبار سے ہم چاروں اماموں کو مان لیتے ہیں، آپ کی طرح نہیں ہے کہ برحق تو چاروں کو کہیں مانے ایک کو اور تین کو ریجیکٹ کر دیں، چاہے اس کی بات کتنی زیادہ قرآن و سنت سے موافقت کر رہی ہو، لیکن نہیں مان سکتے کیونکہ ہم اس امام کو نہیں مانتے۔ ہاں ایک مسئلے میں مانتے ہیں، بس ایک مسئلے میں، اور وہ ماننا مجبوری ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کسی عورت کا شوہر گھر سے غائب ہو جائے اور جب بتائے نہیں، کہے بغیر چلا جائے، تار نہیں، ٹیلی فون نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آیا مر گیا یا زندہ ہے، کوئی خیر خبر نہیں، تو عورت کتنے دن اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ ابو حنیفہ کا پہلا قول ہے 120 سال، اور دھیرے دھیرے آتے آتے 90 سال پر اٹک گیا کہ اتنے دن بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ اشرف علی تھانوی ہمارے انڈیا میں بڑے مقبول مانے جاتے ہیں، آپ کے یہاں پر بھی مانے جاتے ہوں گے۔ انہوں نے 90 سال کا تخمینہ لگایا کہ ایک لڑکی کی شادی مان لو 20 سال میں یا 15 سال میں ہو گئی، انڈیا میں وہاں جلدی ہوتی ہے، آپ کے یہاں تو 40 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ 15 سال کی لڑکی کی شادی ہو گئی، اب اس کی عمر 20 سال ہوئی، شوہر غائب، اب وہ 90 سال انتظار کرے گی۔ کتنے سال کی ہو گئی؟ 110۔ 15 کی شادی ہوئی، 5 سال رہی شوہر کے ساتھ، 20 سال کی ہوگی، شوہر غائب، اب 90 سال انتظار کرے گی، تو 90 اور 20 110۔ اب وہ سمجھے گی کہ میرا شوہر مر گیا، اب وہ عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد وہ شادی کرے گی دادا سے یا پر دادا سے، وہ اللہ بہتر جانے، اب وہ جا کر شادی کرے گی۔ اشرف علی تھانوی نے چاروں مسلکوں کو دیکھا، ان کو امام مالک کا ایک قول نظر آیا، 4 سال انتظار کرے گی جو حدیث سے مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال کی انتظار مان لو۔ حنفیوں نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ اگر ہم ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں
اور امام مالک کی بات مان لیتے ہیں، 4 سال کا مسئلہ مان لیتے ہیں، تو تقلید جا رہی ہے ابو حنیفہ کی۔ اشرف علی صاحب ایسا راستہ نکالو کہ تقلید نہ جائے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی راستہ، چاروں امام برحق۔ اس مسئلے میں اگر ابو حنیفہ کا مانا جائے تو لڑکی بوڑھی ہو رہی ہے، زناکاری پر اتر آئے گی اگر آپ نے اس کو 4 سال کے بعد نکاح کی اجازت نہیں دی، بد فعلی اور بد کرداری اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، چھچورے لڑکے اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے امام مالک کا مسئلہ مان لو 4 سال والا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس میں ابو حنیفہ کی تقلید چلی جائے گی۔ کہنے لگے تقلید چلی جائے، چلی جانے دو، اگر ابو حنیفہ کی بات مان کر اڑے رہو گے تو اسلام چلا جائے گا۔ بہت اچھی بات کہی ہے، یہ ان کے الفاظ سنہرے الفاظوں سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہا کہ تقلید جا رہی ہے، جانے دو، اسلام تو بچا ہے، اور اگر ابو حنیفہ کی بات مان لو گے تو اسلام کا جنازہ اٹھ جائے گا، عورت زناکاری پر اتر آئے گی جو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، زناکاری پر آمادہ ہو جائے گی۔ کون انتظار کرے گا 90 سال؟ اور 90 سال کے بعد پھر وہ کس سے شادی کرے گی؟ اور شادی بھی کر لی تو اب بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں رہے۔ یہاں تقلید کریں گے۔ اہل حدیث کہتا ہے 8 رکعت تراویح کی حدیث صحیح ہے، نہیں مانیں گے، ہم 20 کی مانیں گے۔ ارے پھر 20 کی کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگے جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب۔ دلیل دیکھیے۔ ہم نے کہا پھر تو تراویح 36 تک کی دلیل ملتی ہے اور 40 تک کی دلیل ملتی ہے، جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب، تو 40 کی رکعت کیوں نہیں مان لیتے؟ کہنے لگے ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، جتنے میرے امام نے بتائی اتنی پڑھیں گے۔ جھگڑا تو اسی بات پر ہے، حدیث اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہم کو منوانا ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آؤ، کبھی سن لینا فرصت سے۔ بڑی درد بھری ہے داستان میری، کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر انہوں نے بلڈوزر چلایا ہے، بلڈوزر چلایا ہے۔ کتاب الایمان سے لے کر امام بخاری کی کتاب التوحید آخری حدیث تک جائیے اور چلے جائیے، ایسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری میں 7000 حدیثیں لائے ہیں، ان میں سے 2500 حدیثیں ایسی ہیں جن کو آج نہیں مانا جاتا ہے، صرف یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے امام سے ٹکرا رہی ہیں۔ حدیث ہے لیکن نہیں مانے۔ امام مالک کا بھی قول پیش کر دیا، اب ایک قول اور پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کس طریقے سے مٹایا اختلاف کو ان اماموں نے۔ اب آؤ امام شافعی کا دیکھ لو، اس کے بعد میں ایک ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا اختلاف مٹانے کے لیے اور ایک ایک حدیث پڑھوں گا، یعنی اماموں نے بھی مٹایا۔